الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی پہلا بارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 کی تفسیر آپ حضرات سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس آیت مبارکہ کا پہلے شان نزول یہ ہے کہ یہودی لوگوں کی یہ عادت تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ سوالات کرتے تھے، اور سوالات بھی وہ کہ جن کا تعلق وہ کسی عقیدے یا عمل کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ اکثر سوال ان کے ایسے ہی ہوتے تھے، مطلب یہ نعوذ باللہ کہ نبی علیہ السلام کو لاجواب کرنا۔ اور ایسے مشرکین ان کی بھی عادت تھی، وہ بھی نبی علیہ السلام سے بہت سارے سوالات کرتے، یا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ ہاں جی میں اللہ کے نبی ہوں۔ تو اچھا یہ بتائیں جی یہ جو اونٹنی ہے تو اس کے پیٹ میں وہ نر ہے کہ مادہ ہے، اونٹ ہوگا یا اونٹنی ہوگی؟ اس طرح کے سوالات، تو ان کی عادت تھی سوالات کرنے کی۔ اور ایسے ہی جو یہودی لوگ تھے ان کی بھی یہ عادت تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اس چیز سے منع فرمایا تاکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کو بھی ایک اصول پتہ چل جائے، اور وہ ان کے لیے بھی ایک گویا کہ سبق حاصل ہو جائے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ بھی ذرا اس چیز سے پرہیز کریں کہ زیادہ سوالات نہ کیا کریں۔ سوال کرنا نبی علیہ السلام سے منع نہیں تھا، لیکن سوال وہ ہو کہ جس کا کوئی مقصد ہو، جس کا تعلق کسی عقیدے یا عمل کے ساتھ ہو۔ خالی سوال برائے سوال، اور نعوذ باللہ جیسے یہودی اور مشرکین کی عادت تھی کہ نبی علیہ السلام کو لاجواب کرنا، چونکہ یہ جو چیز ہے یہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کے زمرے میں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر پابندی فرما دی، ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس نبی علیہ السلام سے اور اس رسول سے جو اس زمانے میں ہے ان سے بھی ایسے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے تمہارے بڑوں نے سوال کیے تھے؟ بات سمجھا رہی ہے؟ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے، آپ نے سنا نا پیچھے سورہ بقرہ میں کتنے سوالات، تو جب وہ سوالات کرتے گئے تو ان پر سختیاں بڑھتی گئی۔ اگر وہ سوال اتنے سخت، انہیں سوالات کی کثرت نہ کرتے تو سختیاں بھی زیادہ نہ ہوتی۔ جیسے بھی کہا بھی گائے ذبح کرو، گائے ذبح کر دیتے کوئی بھی، لیکن آگے انہوں نے سوالات کرنا شروع کر دیے، ہیلے اٹھتے شروع کر دیں، تو جو سوال کرتے گئے وہ حکم سخت ہوتا گیا۔ پھر اس کے بعد گائے ملی تو صحیح، لیکن بہت مشکل سے اور بڑی مہنگی ملی۔ ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ سوال کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم جیسے موسیٰ علیہ السلام سے تمہارے بڑے سوال کرتے رہے تو کیا تم بھی یہی کرنا چاہتے ہو؟ آگے پھر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کیا، اس لیے کہ مشرکین کو تو بتایا گیا، دلائل کے ساتھ انہیں سمجھایا گیا، ساری باتیں ان کے سامنے کھول کھول کے بیان کی گئی، لیکن جو اہل کتاب تھے انہیں تو پتہ تھا۔ کیوں جی؟ اہل کتاب کو پتہ تھا۔ جب ایک چیز کا پتہ ہے پھر بھی بندہ قبول نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر ایک غلط چیز کو اختیار کر رہا ہے، صحیح چیز کو چھوڑ رہا ہے۔ تو اہل کتاب یہودی عیسائی ان کو پتہ تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن انہوں نے کفر کو پسند کیا اور ایمان کو پسند نہیں کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو گمراہ ہو چکے ہیں، لیکن اہل ایمان کے لیے ایک سبق حاصل ہو گیا۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس چیز کی بہت زیادہ تاکید فرمائی کہ زیادہ سوالات نہ کیے جائیں۔ اس وجہ سے صحابہ کرام پھر سوال کرنے میں بڑی احتیاط کرتے ہیں۔ ہاں جب کوئی ضرورت ہوتی تو پھر سوال ضرور تھا، نبی علیہ السلام خود بھی اس کے بارے میں اجازت تھی، لیکن بے جا سوالات اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ حج کا حکم نازل ہوا تو اب جب وہ حج کا حکم نازل ہوا تو ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے یا زندگی میں ایک مرتبہ؟ تو نبی علیہ السلام خاموش ہوئے، کافی دیر تک خاموش رہے۔ پھر بعد میں حضور پاک نے فرمایا کہ ایک ہی دفعہ صاحب استطاعت کو، اور فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں تو پھر ہر سال ہی فرض ہو جاتا، تو ظاہر ہر سال حج کرنا ہر بندے کے لیے تو آسان نہیں تھا نا، بڑا مشکل تھا۔ تو اس نے فرمایا سوالات زیادہ نہ کیا کرو۔ تو ایسے اور بھی بہت سارے واقعات حدیث پاک میں ہمیں ملتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ کچھ سوالات ہونے لگے تو حضور پاک غصے میں ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ تو چونکہ اس زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ابھی زیر تربیت تھے، اور نبی علیہ السلام اور اللہ پاک کی ذات، تو دو نگرانیاں تھیں صحابہ کرام کے اوپر، تو اللہ پاک بھی صحابہ کرام کی تربیت فرما رہے تھے، نبی علیہ السلام بھی، تو اس طرح کے واقعات پیش آ جاتے تھے۔ بعض دیہاتی لوگ بھی پہلی دفعہ آتے تھے، وہ بھی تو جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام غصے میں ہیں تو پھر انہوں نے پڑھا کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبی، کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، نبی علیہ السلام کے نبی ہونے پر راضی ہیں، دین اسلام کے اوپر راضی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے اوپر غصہ ٹھنڈا ہوا۔ اب دو باتیں آپ نے سماعت فرما لی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو علماء کرام ہیں وہ بھی انبیاء کے وارث ہیں،
کیونکہ حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، اور یہ اور کسی طبقے کے بارے میں نہیں ہے، صرف علماء کے بارے میں ہے۔ تو علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور فرمایا کہ جو انبیاء ہیں وہ اپنی وراثت میں درہم دنانیر اور پیسے نہیں چھوڑتے، وہ علم وراثت میں چھوڑتے ہیں۔ جس کو علم مل گیا اس کو بہت بڑا حصہ مل گیا، اسے بہت زیادہ خیر مل گئی۔ اب جو علماء ہیں وہ بھی انبیاء کے وارث ہیں، لہٰذا یہی ادب علماء کا بھی ہے، کیونکہ انبیاء کے وارث ہیں علم میں، لہٰذا جتنے وہ تعلقات ہیں، جتنی وہ چیزیں ہیں، اس میں علماء کا بھی ہمیں احترام اسی انداز میں کرنا چاہیے۔ اور یہ چیز باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عالم دین کی فضیلت عام لوگوں پر ایسی ہے جیسے کہ 14ویں رات کا جو چاند ہے تو اس کی فضیلت ستاروں کے اوپر ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اس چیز کو بہت زیادہ انہوں نے اختیار کیا۔ تو اس لیے علماء کا بھی ادب یہی ہے کہ جو ضرورت کا سوال ہو وہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن جس طرح سوال کا تعلق نہ عقیدے کے ساتھ ہو، نہ عمل کے ساتھ ہو، نعوذ باللہ خالی کسی عالم کو جو نا وہ اپنے ذہن کے مطابق بے عزت کرنا ہو یا انہیں بدنام کرنا ہو یا سوال سے مقصد انہیں چپ کرانا ہو، تو یہ یاد رکھیں یہ بالکل جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ لوگ عجیب اچھا جی وہ کون سی چیز ہے، ہم سب لوگ پوچھتے رہتے ہیں پھر انہیں سمجھاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بندے نے مجھے فون کر کے پوچھا، اچھا جی وہ کون سی چیز ہے جو رات کو قبرستان میں آتی ہے اور پتہ نہیں وہ دن کو آبادی میں رہتی ہے، اور اس طرح کا بڑا وہ لمبا سوال تھا۔ تو میں نے کہا بھی آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کسی عقیدے اس کا تعلق ہے یا عمل سے تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، آپ جو اصل کام کرنے کا وہ کریں، بات سمجھا رہی ہے نا، ان چیزوں کے ساتھ آپ کا کیا تعلق، کیا لینا دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایسے ہی بعض لوگ، اچھا جی وہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا؟ جی رنگ کے سو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ جو کام کرنے والا وہ کریں۔ تو اس لیے یہ جو ہوتی ہے نا، یہ لوگوں میں یہ بہت بری عادت ہوتی ہے کہ ایسے سوالات، اب یقین کریں کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، لیکن جب ان کے پاس 2-4-5 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں تو عجیب قسم کے سوالات کرنا شروع کر دیں گے، جی جن کا تعلق کسی عمل کے ساتھ نہیں، کسی عقیدے کے ساتھ نہیں، بس ویسے بے جا سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر علماء اور اولیاء بزرگان دین سے اس لیے سوال کرنا کہ ہم ان کو بے عزت کریں یا ان کو چپ کرائیں، یہ بڑے خطرے والی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ علماء وہ بھی انسان ہیں، لیکن اللہ نے انہیں جو نسبت عطا فرمائی وہ نسبت بڑی ہے، اس نسبت کی توہین کرنے والا وہ اپنے پھر ایمان کی خیر بنائے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، جو میرے ولی سے دشمنی کرے اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ 3 بندے جا رہے تھے اکٹھے ہی ایک بزرگ کے پاس، تو انہوں نے آپس میں کہا بھی ہم کس نیت کے ساتھ جا رہے ہیں؟ تو ایک نے کہا بھی میں تو پریشان ہوں تو میں دعا کروانے کے لیے جا رہا ہوں کہ ان سے دعا کرواؤں اللہ تعالیٰ میری یہ پریشانی دور کر دیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ اپنی اصلاح کرانا چاہتا ہوں، بات سمجھا رہی ہے کہ میں اصلاح کرا دوں، میری زندگی دین کے مطابق گزرے، جی میں تو اس لیے اپنی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ تیسرا کہنے لگا جی میں تو ان سے سوال کروں گا، ان کو لاجواب کرنا چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنے بڑے بزرگ ہیں، کتنے بڑے پیر ہیں، میں تو انہیں لاجواب کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب وہاں پر پہنچے تو بعض اولیاء اللہ بزرگان دین کو اللہ کشف کے ذریعے بعض چیزیں بتا دیتے ہیں، تو کشف کے ذریعے انہیں تینوں کی نیت کا پتہ چل گیا۔ تو آپ جو دعا کے لیے آیا تھا اس کو دعا دے دی، جو بندہ اصلاح کے لیے آیا تھا اسے اصلاح کی باتیں بتائیں، اور تیسرے کو کہا کہ تیرا یہ سوال ہے اور اس کا یہ جواب ہے، لیکن تیرے بارے میں ایک چیز میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو اسلام سے پھر جائے گا، تو غیر مسلم ہو جائے گا۔ اور ایسے ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گئے، عیسائی لڑکی کے، تو وہ پھر بعد میں عیسائی ہو گیا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نسبت عطا فرمائی ہوتی ہے نا، وہ نسبت اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی نسبت کس کی طرف ہے۔ تو ٹھیک ہے سوال منع نہیں ہے، لیکن سوال ہو ضرورت کا، جس کا تعلق کسی عقیدے یا عمل کے ساتھ ہو۔ تو یہ تیسری بات ہے جو میں نے عرض کرنی تھی کہ علماء کرام کے ساتھ بھی ہمارا رویہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ وہ الگ بحث ہے کہ جب کوئی باطل جھوٹے لوگ وہ کسی گمراہی کو پھیلا رہے ہیں تو پھر علماء ان سے مناظرے مباحثے کرتے ہیں، اس والا جواب کرتے ہیں، وہ تو ہماری شریعت اور دین کا حصہ ہے۔ مناظرہ کرنا، کسی بندے کے جھوٹ اور اس کی گمراہی کو واضح کرنا، نبی علیہ السلام نے خود عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ فرمایا ہے، نجران کے عیسائیوں سے، ٹھیک ہے نا، وہ الگ بحث ہے۔ لیکن یہ بات ہو رہی ہے کہ علماء دین کے ساتھ صرف اس وجہ سے نہ بات کی جائے کہ انہیں صرف لاجواب کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم اپنے رسول سے بھی سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس سے پہلے۔ ومن یتبدل الکفر بالایمان، جو بندہ کفر کو بدل کے لے ایمان کے بدلے میں کفر کو لے لے،
تو فقط ضلع سوا سبیل، تو وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے، پھر اسے جنت کا راستہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق